اچھا حدیث میں آتا ہے بھائی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ٹھیک ہے، اور تو پھر دوسری دیکھو بات، بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عمر کے دین کیا تھا بھائی؟ دین کیا تھا حضرت عمر کی؟ بھائی وہ تو دین جو بھی تھا، اور لیکن آپ مسلمان نہیں بھائی، نہیں جو بھی تھا نہیں کہتا، مسلمان ہونے سے پہلے ان کا دین کیا تھا؟ کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ کیوں شرم آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے اس کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے، میں آپ کو سیدھی سی اور بات میں آپ بتاؤں کو اسلام نہیں کے پتا، بارے میں، مسلمان ہونے سے ٹھیک ہے پہلے نا؟ عمر صاحب بت پرست ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ سارے ایمان لانے کے بعد تو پھر وہ مسلمان اور ہو گئے بھائی تھے نا، وہ پھر اللہ کو مانتے تھے، اسلام سے رسول کو پہلے کا مانتے میں تھے۔ پوچھ رہا ہوں بھائی، کوئی جرم نہیں ہے، اسلام سے پہلے ان کا دین کیا تھا بھائی؟ اس میں کوئی توہین نہیں، آپ بتائیں نا، بتائیں مجھے۔ وہ تو میں نے آپ کو سیدھی سی بات کہہ دی کہ مجھے دین کے بارے میں اتنا تو میں آپ کو نہیں ہے، نہیں پتا، مطلب ایمانداری سے نہیں پتا، ایمان اسلام سے پہلے یہ لوگ بت پرست تھے، مکے والے سب بت پرست تھے، آپ کو نہیں ملتا اس بات کا؟ نہیں معلوم؟ نہیں مجھے نہیں پتا تھا۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ لوگ بت پرست تھے، اور آج نے دنیا میں ایسا دیکھا آپ نے کہ کسی بھی بت پرست کو اللہ نے نبی بنایا؟ جو نہیں ایک شخص بت پرست وہ رہ چکا ہے، بتوں کے سامنے پوجا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بازار میں دلال بھی ہے خچروں کا، اس کو چھوڑ، خچر والا کچھ کم از کم بت پرست تو ہے نا، یہ تو سب کو پتہ ہے، اس میں تو کوئی نزاع ہے ہی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر یہ حدیث جھوٹی ہے نا، یہ حدیث سب جھوٹ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت دی گئی۔ بھائی ایک بت پرست کو اللہ میں نبی آپ کیسے سے بنا سکتا ہے؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ ان حدیثوں سے متفق ہیں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث غلط ہے۔ اگر ہمارے نبی خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو حضرت عمر نبی ہوتے، آپ کا یہ عقیدہ؟ میں تو آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں نا، جو ہم نے اپنے تو میں علماء آپ سے کرام پوچھ رہا سنی ہوں ہے، بھائی صاحب، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو حضرت عمر بھائی نبی ہوتے؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہ ہوتے، آخری صلی نبی اللہ نہ علیہ ہوتے، وسلم۔ آخری نبی نہ ہوتے تو عمر نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے؟ جی تو پتہ جی یہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عمر کو اتنا بڑا مقام نہیں ملا، تبھی تو دشمنی تھی اتنی سخت نبی کے حال سے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر میری وجہ سے آپ پاکستان کے وزیر اعظم نہ بنے، میری وجہ سے آپ پاکستان کے بھائی کور کمانڈر نہ بنے پنجاب کے، یا مثلا آپ آرمی چیف نہ بنے میری وجہ سے، تو آپ کو مجھے سخت دشمنی ہوگی نا، میرے بچوں سے بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ کیوں ان کی دشمنی تھی اتنی شدید، نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید دشمنی کی وجہ اب سمجھ آ گئی۔ جی صحیح ہے جی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی حضرت عمر جو تھے وہ مسلمان تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے، ان کی ہر بات کو فالو کرتے تھے، وہ مطلب ہے کہ آپ کی آل سے یا آپ سے کی بے ادبی کا وہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو یہی نبی کی وجہ سے جب ان کو نبوت نہیں ملی نا، اتنا نبوت کوئی چھوٹا ہوتا ہے بھائی؟ اور نبوت بڑا ہے، صدارت پاکستان بڑا ہوتا ہے؟ نبوت دنیا کا سب سے بڑا ہوتا ہے، نبوت بڑا ہے یا امریکہ کا صدر ہونا بڑا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ بھائی دنیا آخرت کے سارے عہدوں کے اندر جو ہے نبوت سب سے بڑا ہے۔ احسن، دنیا آخرت میں سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ نبوت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عمر صاحب کو نبوت نہیں ملی، دشمنی اب سمجھ آتی ہے نا، کیوں دشمن؟